اب ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا اہل سنت، اس کے بارے میں سماعت فرما لیں کہ یہ اہل سنت کون ہے، کہاں سے بنا تھا اور یہ کون کہلاتے ہیں، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان بنی اسرائیل افترقوا علی 71 ملۃ، کہ بے شک بنی اسرائیل جدا جدا ہو گئے 71 فرقوں میں۔ یہ 71 کی روایت بھی ہے، 72 کی روایت بھی ہے، چنانچہ 71 فرقوں کی روایت، اور ایک روایت میں کہ سرکار نے فرمایا کہ وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ پھر آگے فرمایا وَتَفَرَّقَ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً، اور میری امت جدا جدا ہو جائے گی 73 فرقوں میں، کلھا فی النار، یہ تمام کے تمام گروہ، یہ تمام کے تمام فرقے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک گروہ، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ فقیل لہ مل واحدہ، تو پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ قال، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما انا علیہ الیوم واصحابی، کہ جس پر آج میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں، وہ اگر جو فرقہ اس پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنت کہلاتا ہے، آپ کا طریقہ سنت کہلاتا ہے، اور صحابہ کرام باقاعدہ ایک جماعت تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا کہ جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ نجات پا جائے گا۔ تو نبی کریم سے سنت کا لفظ لیا گیا اور صحابہ کرام سے جماعت کا تصور لیا گیا، اور جو پھر اس پر قائم رہے گا اسے اہل سنہ والجماعہ کہا گیا۔ تو اہل سنت والجماعہ کوئی کسی گروپ یا فرقے کا نام نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت سے مراد وہ مسلمان ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے پر عمل پیرا ہیں، اور خصوصاً اس کا تعلق عقائد سے ہے کہ جن عقیدوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا صحابہ کرام تھے، جو ان عقائد اور معمولات کو اختیار کر کے رکھے گا، اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا، انہی نظریات کو اپنے ذہن میں جگہ دے گا، وہ اہل سنت والجماعت کہلائے گا۔ اور اس پہ مزید انشاءاللہ ہم تفصیل بھی آپ کو عرض کریں گے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا تصور ہے کہ یہ کوئی خاص گروہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمان ہی کہلاتے ہیں، یہ مسلمان ہی حقیقتاً اہل سنت والجماعت ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی بہت پہلے فرما دی تھی۔ پھر یہ جو اہل سنت تھے، ان میں عقائد کے اعتبار سے دو گروہ بنے۔ یہ تفصیل میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک مسلمان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اصطلاحات اکثر استعمال ہوتی ہیں۔ تو اہل سنت میں عقائد کے اعتبار سے دو بڑے گروہ ہیں، ایک اشاعرہ کہلاتے ہیں اور ایک ماتریدیہ کہلاتے ہیں۔ اشاعرہ جو ہے یہ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کی جانب منسوب ہیں۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے تھے، اور سن 260 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ اب 1430 ہجری ہے، 260 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، بہت پرانا زمانہ ہے، آپ اندازہ کریں۔ اس میں ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، اور آپ نے عقائد اسلام کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو یہ بہت بڑے عالم تھے، اور یہ اکثر اہل سنت کے رئیس المتکلمین کہلاتے ہیں۔ تو جو ان سے وابستہ لوگ ہیں، وابستہ لوگ سے مراد یہ ہیں کہ جو عقائد اسلام کو آپ کے دلائل، پیش کردہ دلائل کی روشنی میں اختیار کرتے ہیں اور ان دلائل کو ہی قوی تصور کرتے ہیں، انہیں اشاعرہ کہتے ہیں، اور اس کے بانی ابو الحسن اشعری ہیں۔ دوسرے ماتریدیہ کہلاتے ہیں، یا ماتریدی بھی کہتے ہیں، یا ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے سمجھ لیں کہلاتے ہیں۔ یہ بھی ہم عصر تھے، اور یہ ان کا تعلق جو تھا، ماترید ایک علاقہ تھا جو سمرقند کا ایک ذیلی علاقہ کہلاتا ہے، یہ وہاں کے رہنے والے تھے، اس لیے ماتریدی کہلاتے تھے، ابو منصور ماتریدی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عقائد کے سلسلے میں پیش کردہ دلائل کے سلسلے میں انہی کا اتباع کرتے ہیں۔ یعنی ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ نے عقائد اسلام کو جن دلائل کی روشنی میں پیش فرمایا، اور جو عقائد اسلام پیش کیے، امام اعظم اس کو اختیار کرتے ہیں، تو امام اعظم ماتریدی کہلاتے ہیں۔ اور جو احناف اکثر ہیں، وہ چونکہ امام اعظم کے جو عقائد اسلام کی وضاحت امام اعظم نے کی، جن دلائل کی روشنی میں کی،
انہی کو لے کے چلتے ہیں، لہٰذا وہ ماتریدی کہلاتے ہیں۔ تو یہ کوئی الگ کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ اشاعرہ اور ماتریدیہ جو دو گروپ بنے بھی اہل سنت کے، ان میں صرف عقائد کو بیان کرنے کے لحاظ سے اختلاف نظر آتا ہے، ان الفاظ کے اعتبار سے حقیقت یہی ہے کہ ان میں اختلاف صرف لفظی ہے، حقیقتاً کوئی اختلاف نہیں، اور یہ دونوں گروہ جو ہے انہوں نے عقائد اسلام کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں کے بیان کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ کیا قرآن اور حدیث نے عقیدے بیان نہیں کیے تھے؟ بالکل کیے تھے۔ بعض عقائد تو ایسے ہی تھے جو براہ راست قرآن اور حدیث سے ثابت ہو رہے تھے، اس میں تو کلام کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ان لوگوں نے کام یہ کیا کہ بعض ایسے گروہ پیدا ہوئے، بعض ایسے لوگ پیدا ہوئے، جیسے اس زمانے میں معتزلہ ایک فرقہ تھا، ان لوگوں نے خاص طور پر جو قرآن و حدیث کی دلیلیں تھیں ان کی تعویلات غلط کی اور ان سے غلط نتائج مرتب کیے۔ تو ان دو بزرگوں نے پھر درست جو قرآن و حدیث کے موافق اور نبی کریم اور صحابہ کرام کے نظریات کے موافق نتائج تھے وہ مرتب کر کے لوگوں کو بتائے۔ اس لحاظ سے ان کا امت پر بہت بڑا احسان تصور کیا۔ ابھی یاد رکھیے کہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اب دو علوم ہمارے سامنے آئے، ایک فقہ ہے اور دوسرا علم کلام ہے۔ فقہ جو ہے یعنی جو احکام شرعیہ عملیہ ہیں، ان کو آپ ثابت کریں گے چار چیزوں سے، یہ کہہ لیں کہ ان کے چار دلائل ہوتے ہیں، چار ماخذ ہوتے ہیں، ایک قرآن، دوسرا سنت، تیسرا اجماع اور چوتھا قیاس۔ لیکن جب آپ عقیدے کو ثابت کرنا چاہیں گے تو اس کے دلائل تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان میں پہلے دو دلیلیں تو وہی ہیں، یعنی قرآن سے ہمارا عقیدہ ثابت ہوگا یا حدیث سے ثابت ہوگا، تیسرا ہے عقل سلیم، اور چوتھا سواد اعظم۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ عقائد کو اگر آپ ثابت کرنا چاہیں گے، آپ ایک عقیدہ پیش کرتے ہیں، بھئی یہ میرا عقیدہ ہے، تو پوچھا جائے گا کہ یہ عقیدہ آپ نے کہاں سے لیا؟ قرآن سے، سنت سے، عقل سلیم سے ثابت کر رہے ہیں یا سواد اعظم سے؟ ان چار میں سے کسی ایک سے ضرور ثابت ہونا چاہیے۔ قرآن اور حدیث کا مطلب ماخذ ہونا یہ تو بالکل واضح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبوں میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھام کر رکھو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ایک قرآن اور دوسرا میری سنت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن اور سنت سے سب سے پہلے ہم اپنا عقیدہ حاصل کریں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور سنت کیا کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز تھی عقل سلیم۔ عقل سلیم، عقل کہتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا اللہ نے ہمارے اندر نور پیدا کیا ہے کہ جس نور کی روشنی میں انسان اچھے برے، صحیح غلط، ہدایت گمراہی، گناہ ثواب کی تمیز کر سکتا ہے۔ اس نور کا نام ہوتا ہے عقل۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ اس نور کا مستقر اور ٹھکانہ بدن میں کہاں ہے۔ بعض نے کہا یہ قلب میں ہے، بعض نے کہا کہ یہ دماغ میں ہے، ذہن میں ہے، یعنی اس دماغ جس کو ہم کہتے ہیں اس میں وہ نور ہوتا ہے، اور یہ زیادہ قوی قول ہے کہ عقل جو ہے وہ ہمارے اس مقام پر ہوتی ہے۔ اور تو عقل کو ایسی مادی شے نہیں ہے کہ آپ جسم کا ایک حصہ نکال کے بتائیں یہ عقل ہے، بلکہ عقل صرف ایک نور کا نام ہے کہ جس نور کی روشنی میں انسان صحیح اور غلط کی تمیز کر سکتا ہے۔ جانوروں کے اندر یہی عقل نہیں ہوتی، یہ نور نہیں ہوتا، ان میں صرف احساس و شعور تو ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ خطرے کو بھانپ لیتے ہیں، مامتا جذبہ ہوتا ہے، ان کے اندر پہچان ہوتی ہے، اپنی ماں کی اولاد ماں کو پہچانتی ہے، لیکن اس کے بعد عقل ان کے اندر نہیں ہے، لہذا وہ ہر گندی چیز میں منہ مار لیتے ہیں، وہ خطرات کی طرف بڑھ جاتے ہیں، انہیں احساس اتنا زیادہ نہیں ہوتا، یعنی احساس تو ہے لیکن وہ احساس بعض اوقات دیر میں جاگتا ہے، اور اپنی کم عقلی کی بنا پر یا عقل کے مفقود اور معدوم ہونے کی بنا پر وہ اپنے آپ کو خطرات سے دوچار کروا بیٹھتے ہیں۔ تو عقل جو ہے ایک نور کا نام ہے، اور سلیم کا مطلب کہ ہر عیب کمی کوتاہی سے پاک و صاف ہو۔ تو عقل سلیم سے بھی عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عقل تو تمام انسان اور جنات کے پاس ہے، لیکن وہ سلیم بھی ہے کہ نہیں، اس کا فیصلہ اس صورت میں ہوگا، یا اس کو ہم اس صورت میں سلیم کہہ سکتے ہیں جب انسان کے پاس قرآن و حدیث کے علوم ہوں، وہ ہر گہرائی وغیرہ اچھی طرح جانتا ہو، تب وہ ایک عقیدہ صحیح بیان کر سکتا ہے،
ورنہ عقل سلیم عام لوگوں کی جو عقول ہوتی ہیں اس سے وہ کوئی عقیدہ وغیرہ ثابت نہیں کر سکے گا. تو عقل سلیم ضروری ہے، اس سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن اور حدیث میں عقائد بیان کر دیے گئے تو آخر عقل سے عقیدہ ثابت کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیلی کلام کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمد